تو اس سلسلہ میں یہ نایاب کتاب، اس کے حوالے نہیں آپ کو کہیں ملیں گے، میں ریکارڈ کرا دوں، لوگوں کے کام آئے. الہلال ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی مکمل فائل ہے، دیوبندی حضرات نے اس کو چھپا دیا. الہلال اکیڈمی 32 شاہ عالم مارکیٹ لاہور، اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اس میں. تو دوسری جلد میں سے میں پڑھتا ہوں. انہوں نے جب اسلام کی حکومت کے بارے میں لکھا کہ اسلامی حکومت جو ہے جیسی حکومت لوگوں نے نہیں دیکھی، نہ بادشاہ اور رعیت کا کوئی فرق، بادشاہ تو کہتے ہی نہیں، نہ لباس میں، نہ بلکہ یقین جانے رعایا کے آدمی کا مکان اچھا، اس کی خوراک اچھی، اس کا لباس، خلیفہ کا حال اس سے بہت خراب. ہاں یہ تھی اسلامی حکومت. تو یہاں لکھتے ہیں، یہ 6 صفحہ دوسری جلد کا. سن لیں، میں یہاں تک جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں جاتا، اماموں کے دفتر ہیں میرے پاس 1400 سال کے، جو پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے خلیفہ برحق کے خلاف، اور یزید بھی باغی تھا. یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اماموں نے کہا باغی وہ نہیں جو حکومت کو نہ مانے، یہ حکومتوں نے گڑھی ہے اس طرح. باغی وہ ہے جو حق والے کا مقابلہ کرے، جو حق پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ الحق ہے. جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ اور سارے ہوں گے باغی. یہ فضل الباری اور المحلات لکھاؤں گا. یہ ایسی بات اگر ریکارڈ نہ کراؤں تو شاید دین کا یہ حصہ گم ہو جائے. قیامت تک اس کو یہ میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں خلافت کے لیے تڑپتے رہو. دیر رات تمہارے دلوں میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اسلامی خلافت دنیا میں آئے. اس کے لیے کوئی کام کر رہا اس کا ساتھ دو، کتابیں پڑھو، دلوں میں یہ جوش جگاؤ اور یہ آگ بھڑکاؤ کہ اگر اسلام کا راج نہیں دنیا میں تو مسلمانوں کا جینا جڑا یہ ذلت کی زندگی ہے. خدا کی کتاب معطل اور بندوں کے قانون دنیا پر چلے رہے. سن لیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فساق و فجار سے الگ قرار دی جائیں گی، دوسرے مجرم الگ ہوں گے، ظالموں کی صف الگ، تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی امیہ کی ہوگی. انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استبداد کیا، اور اس کے عین عروج اور نشر و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیاری سے کچھ ہٹا. یہ جرم ہے. یزید کی میں شراب کو نہیں روتا، نمازیں چھوڑنے کو نہیں روتا، اس جرم کو روتا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا. فرماتے انہوں نے ظالموں نے اسلام کی وہ آزادی کی روح کہ ایک ادنا بدو مسجد میں سے اٹھ کھڑا ہوتا، کون ہم نہیں تیری بات سنیں گے اور نہ مانیں گے، پہلے مطمئن کر کہ یہ کرتا کہاں سے لیا، ایک ایک چادر ہر ایک کو ملی ہے، تیرے جیسے لمبے آدمی کا کرتا کیسے بن گیا. یہ تھی آزادی کی روح جو غلاموں اور ادنا بندوں میں حضور نے بھر دی تھی، مگر اس کو انہوں نے چھین لیا. ایک طرف روپے تقسیم کیے، دوسری طرف تلوار لہرائی کہ جو بولے گا سر اڑا دیا جائے. ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استبداد کیا، اور اس کے عین عروج اور نشو و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیہ کے لیے کچل ڈالو، اپنے ذاتی مفادوں کے لیے اس روح کو کچل ڈالو کہ نہیں بولنے دیں گے کسی کو. حالانکہ اگر ذرا ترقی ملتی ابو بکر عمر کی طرح ادنا بندے آج بھی یہاں سے پکڑ لیا کرتے کمانڈر ان چیف کو کہ کیا ہو رہا، مگر نہیں، وہ روح کچل گئی. نمازیں ہوتی نہیں، نمازیں نہیں کوئی روکے گا، آپ فکر مند نہ ہو. سکھ بھی آ جائیں گے تو نہیں روکیں گے. اگر یہ اسلام ہے تو خوش رہیں. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اور پاگلو، اسلام اس کا نام ہے؟ اسلام حکومت کرنے کا نام. اپنی حکومت ہو، غیروں کی حکومت میں یا وہاں انقلاب لاؤ یا ہجرت کرو، ورنہ رہنا وہاں حرام ہے. اسلام یہ کہتا ہے ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقت امر بالمعروف کے سد باب کا پہلا دن تھا. کہتے ہیں جب معاویہ تخت پر آئے اور ان کی اولاد آئی، وہ اسلام میں جو حکم تھا کہ اچھی بات کو اور بری بات روکو، اس کے روک دینے کا پہلا دن تھا. اس دن چھری پھیر دی گئی کہ کوئی ٹوک نہیں سکتا، جو جی چاہیں گے کریں گے، بول نہیں سکتا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت کو غارت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی جو یقیناً اعتقاد قرآن کی روح سے کفر جلی ہے. ان ملاؤں کو کون سمجھائے؟ وہ کہتا ہے جب جمہوری حکومت ختم ہوگی اور شخصی حکومت بن گئی کہ میرا راج اور بعد میں جس کو چاہوں گا دوں گا نا. عبد الملک ورید کو دے گیا، سلیمان بیٹے کو دے گیا، مگر ورید کی نیت خراب ہوگی. اس نے چاہا میں باپ کی وصیت ختم کر دوں، یعنی تماشا بن گیا اسلامی حکومت. مسلمان بس دیکھتے ہیں کون آ رہا، بول نہیں کچھ سکتا کیا ہو رہا. ورید کا جی چاہا اپنے بیٹے کو دے دوں. اور یہ جرنیل جو تھے حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم قتیبہ میں، یہ بھی ساتھ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ورید ٹھیک کہتا، اس کے بیٹے کے سامنے ہو جائیں گے. جدھر رخ دیکھتے ہیں بادشاہ کو ادھر ہو جاتے ہیں نا. سلیمان کو پتہ چل گیا
اس نے کہا میں نہیں یہ وصیت بدلنے دوں گا. خیر ولید مر گیا, سلیمان آ گیا, اس نے بیٹھتے حجاج کو بھی معطل کیا, جائیداد ضبط کی, برے حال میں مارا. محمد بن قاسم کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر مارا کہ تم میری وصیت ختم کرنا چاہتے. یہ اسلامی حکومت سے یہ تماشے بنے. پھر قتیبہ بن مسلم مرا, موسیٰ بن نصیر گلیوں میں دھکے کھاتا, سارے جرنیل اس نے معطل کر کے برے حال میں انہیں مارا. تو یہ حکومت تماشا بنا دی مسلمانوں نے. مسلمان نہیں بول سکتے, ان کا کوئی دخل نہیں, ہم کوئی زبردستی بیٹھ جائیں کس کو دیتے جائیں. تو مولانا لکھتے ہیں یہ قرآن کی اسے کفر جلی ہے, چھوٹا کفر نہیں, ننگا کفر ہے کہ ایک انسان بادشاہ بن جائے. بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا. پچھلوں نے نہیں, معاویہ نے. جاؤ صحابہ کے حالات دیکھو, کسی غریب نے کہا اسی کا حاکم حکم ابن عمر غفاری خود کمانڈر بنا کر بھیجا, مال غنیمت لکھا کہ سونا چاندی نکال کر مزے دے در باقی قرآن کے مطابق تسلیم کرو. زیاد نے یہ خط لکھا, اس نے کہا نہیں, امیر المومنین کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے, پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کہتا. اور سزا کیا ملی پھر اس کو, اسی وقت معطل کر کے بیڑیاں لگائیں اور وہ جیل میں پڑا. صحابی رسول اس حکومت کی بات کرتے, وہ ناراض یزید کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یزید کچھ بھی نہیں. وہ تو اس کے باپ کے ظلم دیکھو کہ دین کے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا, کیا اسلام کا بنا, اور کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں کاٹی گئیں. اور مسلمانوں کی حق گوئی کو تلوار کے زور سے, اور مسلمانوں کی حق گوئی کی ترقی گناہ ولولے کو مزمل کر دیا. سہم گئے بھائی, روز کون مرتا ہے, ڈر گئے لوگ, نہیں بول سکتے. تاہم چونکہ عہد نبوت کا فیضان روحانی اور تعلیم قرآنی کا اثر ابھی بالکل تازہ تھا, حضور کا اثر اتنی جلدی تو نہیں دور ہو سکتا, ابھی لوگ تھے. اس لیے اگرچہ طرح طرح کی بدعات اور محدثات و معاصی کا بازار گرم ہو گیا تھا. یہ تمہارے اہل حدیثوں کے امام الہند لکھ رہے ہیں کہ بدعتوں کا بازار گرم تھا اور گناہ کی ریل پیل تھی, لیکن پھر بھی امر بالمعروف کی آواز کی گرج کوفہ و دمشق کے ایوان و محل کو لرزا دیتی. کبھی کبھی کوئی نکل آتا تھا دیوانہ جو محل میں جا کر اعلان کر دیتا تھا کہ بے شک اس کا سر کاٹ دیا جاتا, مگر نکلتے رہے. یہ میں نے پڑھا ایک لمبا, مگر اس میں تھوڑا سا پڑھ لیا. اب دوسری بدعت کا لکھتے ہیں, کہتے ہیں ذکر نہ کرو. انہوں نے کیے کام ہم صرف بیان نہ کریں. ستیہ ناش کیا دین کا, امیر المومنین علی جیسا آدمی رسول اللہ کا داماد خلیفہ راشد, اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کے ممبروں پر کہ جمعے کے خطبے میں بھی دوسرے حصے میں رکھ دیا کہ جہاں خطیب اور باتیں کہے یہ بھی کہے کہ لعن اللہ علی والا محبی, علی اور اس پر محبت رکھنے والوں پر لعن. جا پوچھو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے, رسول اللہ کی بیوی سے. گیا ایک آدمی, انہوں نے کہا تمہارے سامنے ممبر رسول پر حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں, حدیث. انہوں نے کہا ماں کون گالی دے سکتا؟ انہوں نے کہا کہتے نہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت. میں حضور کے گھر میں رہی ہوں, سب سے بڑھ کر محبت تو علی سے حضور رکھ کرتے تھے. یہ کہاں تک بات جاتی؟ اور حضور نے کہا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی. یہ حدیثیں ہماری صحیح, ان کو چھپاتے ہیں. اور تم تاریخ کو آگ لگا دو, میں کہتا ہوں لگا دو. تمہارے سارے جو جھوٹے مسئلے ہیں نا کہ حسین واپس آنا, یہ وہاں سے ہی تم لیتے ہو, حدیث کی طرف نہیں آتے. حدیث میں ان کا شکل دیکھ لو تو کبھی بھی نام نہ لو. تو پھر فرماتے ہیں ان لوگوں نے بنی امیہ کا سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے اسلام پر کیا یہ تھا کہ خلافت راشدہ اسلامیہ کو, جس کی بنا اجماع و مشورہ مسلمین پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا جب کوئی مسلمان اپنی مرضی سے نہ چنے. اور یہ بھی کوئی بیعت کا طریقہ نہیں کہ باپ تخت پر بیٹھ جائے, بیعت لے لی. یہ تو لیتے ہیں لوگ, ریفرنڈم کراتے ہیں, یہ بیعت ہوتی ہے. تخت پر بیٹھا سارے ہاں جی کہتے ہیں. بیعت اس کا نام ہے کہ ابو بکر عمر کی طرح بے اختیار ہو, تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے. پھر لوگوں سے پوچھو, بادشاہ پوچھتا اپنے لیے کہ مجھے مانتے ہو یا نہیں, یا باپ بیٹے کے لیے پوچھتا بادشاہ, کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو انکار کرے گا. یہ بیعت کہلاتی نہیں, جرم ہے. بیعت مانگی نہیں جاتی, کی جاتی. میرا جی چاہتا کسی کو ووٹ دوں, نہیں چاہتا کیوں تنگ کرتے ہو مجھے. حضرت سعد بن عبادہ نے نہ ابو بکر کی نہ عمر کی, کسی نے نہیں پوچھا. کیوں پوچھنا تھا؟ نہیں, وہ صحیح سمجھا, ٹھیک ہے, زندہ رہا, اس کی عزت ہے. اسی طرح سختی کہ بیعت کرو. تو فرماتے ہیں کہ بدل دیا حکومت شخصی و مستبدہ و سلطنت ملکیہ سیاسیہ میں تبدیل کر دیا, اور حکومت کی بنیاد شریعت پر نہیں رکھی بلکہ محض قوت اور سیاست پر. قرآن حدیث سے نہیں پوچھا جائے گا, ہاں اپنی پاور سے کریں. ٹھیک ہے, قرآن کی کچھ باتیں مانتے تھے, وہ مہربانی سے ان کی, جیسے آپ بھی مان لیتے. جو ان کو فائدہ مند ہو وہ اس کا نہیں انکار کرتے. یہ حکمران جو نقصان پہنچائے کہ یہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے, پردہ کرو, یہ کیوں تم موسیقی نہیں چھوڑو, اتحاد کی ضرورت ہے. تو بھائی ہمیشہ ایسے کرتے. قرآن حاکم نہیں رہتا, بیچارہ کھڑا ہے سائل, جو اس کی بات مان لے, جس کو چاہے رد کر دیں. اور تاریخ اسلام کے تمام صغار و کبار و عالی و ادانی
بہت مشکل لکھتے تھے نا. آندھے چھوٹے بڑے اعلیٰ ادنا اس پر متفق ہیں اور تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے. جو نہیں اتفاق رکھتا وہ اہل حدیث نہیں ہے, کوئی ناسبی ہے, پلید ہے. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک سخت بدعت تھی اور مطابق ارشاد صادق و مصدوق علیہ الصلوۃ والسلام خود حضور کے فرمان کے مطابق ملک کے عزوز کا آغاز تھا, ظالم بادشاہی کا آغاز تھا حضرت معاویہ سے, کیونکہ آپ نے کیا دیا تھا, خلافت میرے بعد 30 سال ہے پھر ملک کے عزوز ہے. نبی کو نہ جھٹلاؤ, یہ جائیں جہاں جائیں, ہم کہتے ہیں اللہ لے جائے جنت میں, ہمیں کوئی, مگر اسلام کو نقصان پہنچے. ولیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومن شاہی ہم, وہی تخت وہی تاج وہی دربان. پھر لکھتے ہیں اور سنو, اذا جملہ بنی امیہ والے مروان کی ایک سب سے بڑی ہادم شریعت اور پر معصیت و فسق و عدوان بدعت شرعیہ, دین کو تباہ کرنے والی گناہوں سے بڑی بدعت وہ تھی جس کا انتقامانہ اتباع برادران شیعہ نے شروع کیا. کہتے یہ بیوقوف بن گئے اور معاویہ کی غلط سنت پر چل پڑے, نفرت ہوگی, تبرہ کرتے ہیں, مگر شروع کس نے کی؟ یہ بدعت کس نے شروع کی؟ شیعوں نے نہیں کی, حضرت معاویہ نے شروع کی. اور افسوس ہے کہ بدبختانہ شاید آج تک کرتے ہیں. یہ شیعوں کے بارے کہتے ہیں کہ وہی سنت پر عمل کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلے سرزمین اسلام میں جو رحم و محبت اور صلح و اخوت ہی کی تخم ریزی کے لیے بنی تھی کہ پیار, اسلام پیار کے لیے, سب و شتم اور لعن و تبرے کا تخم انہوں نے بویا. لعنت, اور وہی گھروں میں بیٹھ کر نہیں, مقدس مساجد اسلام میں جو صرف عبادت و طاعت الہی واذکار و اشغال مقدسہ کے لیے بنائی گئی تھیں کہ اللہ کی یاد کی جائے اور یہاں درود پڑے جائیں, اپنے اغراض نفسانیہ منکرہ سیاسیہ سے اہل بیت نبوت حضرت امیر علیہ السلام پر علانیہ لعنت بھیجنی شروع کی. توبہ توبہ. آپ کہتے ہیں صحابی کو برانا, جنہوں نے ممبروں پر لعنت کی علی کو. علی صحابی بھی نہیں ہے. اللہ کا خوف کرو. اور چیختے رہے حضرت سعید بن زید جیسے اور دوسرے کہ ظالموں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ابو داؤد شریف میں سے نکال لو, کہ شرم نہیں آتی, رسول اللہ نے اسے جنتی کہا ہے, 10 جنتی صحابہ اور تم اس کو گالیاں دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا, بالکل دین اسلام کا تماشا بنا لیا. بنی امیہ کی سب سے پہلی بدعت اور اسلام و مسلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یکسر اٹھ دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ سیاح کی جگہ مستبدہ ڈکٹیٹرشپ و ملک کے عزوز کی بنیاد ڈالی. یہ انقلاب بہت شدید تھا. آج لوگوں کو محسوس نہ ہو چلو جی جو جی چاہے آ گیا, تو یہ اس لیے کہ دین سے ہم دور ہو گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حکومت تو ڈرائیونگ سیٹ ہے, یہ معمولی بات نہیں. جیسے ڈرائیور غلط بیٹھ گیا وہ رہ جائے گا جدھر کو لے جانا چاہتا. آپ کرتے رہیں دعائیں, روتے رہیں. وہ اگر جانا چاہتا گنگا کو, آپ مکہ نہیں جائیں گے, کبھی نہیں جائیں گے. حکمران جو ہے یہ امیر ہے, اس کے ہاتھ میں باغ ڈور, یہ غلط ہو گیا, سارا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں یہ انقلاب بہت شدید تھا, چھوٹی بات نہیں تھی, دین برباد ہو رہا تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے. ابھی لوگ تازہ تھے, صحابہ کرام بھی ابھی موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے. اس لیے کس چیز سے کام دیا گیا؟ لوگ تو تڑپتے تھے کیا ہو رہا ہے. اس لیے سے احساس اسلامی کو مٹانے کے لیے تلوار سے کام لیا گیا. تلواریں ننگی ہو گئیں, جلاد کھڑے ہو گئے کہ بولو جو حکومت کے خلاف بولتا. اور جس نے قوت حق و معروف سے زبان کھولی اس کو زور و شمشیر اس کو زر و شمشیر و خنجر. ضربی ابن استیاب لکھتے ہیں, ابن عبد البر استیاب میں, کہ لوگوں نے پوچھا کہ معاویہ کیوں کامیاب, اور اس نے کہا میں نے بیت المال سے لوگوں کو دینا شروع کر دیا, لٹا دیا خزانہ, جہاں سے عمر ایک انگلی شہد کی نہیں لیتا تھا جب تک امت سے اجازت نہیں لیتا. کرپشن شروع کر دی. زور و شمشیر و خنجر سے چپ کرایا گیا. رفتہ رفتہ احساس منقلب اور خیالات پلٹے کھانے لگے. 14ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے سب کچھ بدل گیا. لوگوں کے دل سے وہ بات ہی نکل گئی کہ یہ حکمران کیا کرتے ہیں ٹوکنا, اور حقیقت روز بروز مستور و محجوب ہوتی گئی, مٹ گئی ساری. اب ایک آخری حوالہ پڑھ دوں اس لیے کہ یہ نہیں ملیں گی. دوسری تیسری جلد جو ہے الہلال کی, ان کو تو لوگ ڈھونڈتے تھے اس زمانے. ڈاکخانوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے مسلمان کہ الہلال کب آتا ہے. اس کی جو زبان تھی, ٹھیک ہے وہ بعد میں کانگریس میں مل گئے مایوس ہو کر مسلمانوں سے, مگر الہلال اور بلاغ نے مسلمانوں میں جان پھونک. یہ پرچے اگر کوئی پڑھے گا پتہ چلے گا کہ اس وقت مردہ مسلمانوں میں جان کس نے پھونکی, جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا سارا. تو فرماتے ہیں یہ اب امام حسین کے بارے میں اشرا محرم الحرام, اس میں سے باقی چیزیں پھر پڑھوں گا. آج صرف اتنا ہی پڑھوں گا کہ کیا تھا یہ جس کے خلاف حسین اٹھا. بنی امیہ کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی. کوئی حکومت جس کی بنیاد جبر و شخصیت پر ہو
کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی. ہاں بے شک وہ ولی ہو، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، ظالم جو لوگوں کی مرضی کے بغیر آیا وہ غاصب ہے. میری زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لے، وہاں وہ نمازیں پڑھے، مسجد تعمیر کرے، وہ غاصب ہے. زمین میری اس نے چھینی ہے، اس کا سارا کام غلط، اس کا ایک عمل بھی درست نہیں. انہوں نے اسلام کی روح حریت و جمہوریت کو غارت کیا اور مشورہ اجماع امت کی جگہ محض غلبہ جابرانہ اور مکر و خدا پر اپنی شخصی حکومت کی بنیاد رکھی. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پھر بعد میں چلتے جائیں آپ. بنو مروان جیسے میں کوئی مثالیں دیتا رہتا ہوں، کوئی بیٹے کو دے گیا، کوئی بھائی کو دے گیا، کسی نے تلوار کے، مسلمان بیچارے دم بخود بس آ رہا کو جا رہا، یہ تماشا ہی دیکھتے رہے. ان کا نظام حکومت شریعت الہیہ نہ تھا بلکہ محض اغراض نفسانیہ و مقاصد سیاسیہ. ایسی حالت میں ضرور تھا، یہ سن لیں حسین کا کارنامہ، وہ جانتے تھے میں بدل نہیں سکتا، ان بچوں اور عورتوں کے ساتھ بدلوں گا. ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی ایک مثال قائم کی جائے. یہ جو مسلمان ڈرتے چپ ہو گئے ہیں، کوئی تو تھے جو بتائے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اور حق و حریت کی راہ میں جہاد کیا جاتا. حضرت سید الشہداء نے اپنی قربانی کی مثال قائم کر کے مظالم بنی امیہ کے خلاف جہاد حق کی بنیاد رکھی، اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی اس کی اطاعت و وفاداری سے انکار کر دیا. بس یہ نمونہ تعلیم کرتا، یہ ہے دین بچا جس میں ہے. میں کہتا ہوں اگر تھوڑا میں حق کہتا ہوں یہ حسین کا قصہ پڑھنے سے، ورنہ گونگے ہیں سارے کہ مسجد والے ناراض نہ ہو جائے گا. نہیں، رمز قراض حسین آموختن زیاد چھے و شوراب، جو حسین کو پڑھے گا وہ خدا کی قسم کبھی حق نہیں چھپائے گا. کیوں چھپائے؟ قتل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا. فرماتے ہیں پس یہ نمونہ تعلیم کرتا ہے کہ ہر ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کا علانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت و وفاداری کی بیعت نہ کرو جو خدا کی بخشی ہوئی انسانی حریت و حقوق کی غارت کرو اور جس کے احکام مثبتہ و دائرہ کی بنیاد صداقت و عدالت کی جگہ جبر و ظلم پر. جو جبر سے حکومت کرتا ہے وہ ہمیں جانور سمجھتا ہے.